کفارہ ڈرامہ جو کہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ ستارہ کی وجہ سے سالار نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ گھر ہی نہیں بلکہ وہ سوچ چکا ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر ہی یہاں سے چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب صبا سالار کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے بلکہ تمہیں ستارہ کو منا کر لے کر آنا چاہیے، کم سے کم اس کو ایک کال ہی کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ تو سالار کہتا ہے تم کال کرنے کی بات کرتی ہو صبا، میں تو اس کی اگر کال آئے گی بھی تو نہیں سنوں گا۔ صبا اب سالار کو سمجھاتی ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم یہ ملک چھوڑنے کا ہی فیصلہ کر چکے ہو ستارہ کی وجہ سے۔ تو سالار اب صبا کو بتاتا ہے کہ مجھ پر نانی کے قتل کا ہی الزام لگا دیا ستارہ نے، کہ میں نانی کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ بھلا میں اپنی نانی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ وہ میری نانی تھی، وہ یہ کیسے بھول سکتی ہے، اس کی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے اس نے نانی کو کھو دیا ہے۔ تو صبا کہتی ہے کہ میں اسے بات کرتی ہوں اگر تم کہتے ہو تو۔ سالار کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، جب ہمارے درمیان ایسا کچھ رہا ہی نہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں، تو اس نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تو اب مجھے بھی اس کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا کچھ میں کر سکتا تھا میں نے اس کی خاطر کیا۔ اگر پھر بھی اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہوگی۔ اور اب سالار صبا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر میرے سامنے نہ کرو، میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا۔ جبکہ سالار کے ماں باپ خاص طور پر طاہر صاحب تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سالار کو دیکھ کر، کہ ستارہ جب سے سالار کو چھوڑ کر گئی ہے تو سالار کی کتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ طاہر صاحب کو تو بہت افسوس ہے ستارہ کے جانے کا۔ جب مہرین بیگم طاہر صاحب سے کہتی ہیں کہ اگر وہ چلی گئی ہے تو کیا ہوا، ہم سالار کی دوسری شادی کروا دیں گے، مگر طاہر صاحب کہیں گے کہ سالار اس کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہا تھا۔ تو اب اس کے جانے کی وجہ سے تم دیکھ سکتی ہو کہ مہرین بیگم سالار کتنا زیادہ اپسیٹ ہے۔ طاہر صاحب جو کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ہر صورت ستارہ کو منا کر لائیں گے، کیونکہ وہ ستارہ کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ ستارہ بہت سمجھدار بچی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا اتنا قابل ہو گیا تھا کہ اپنی ساری ذمہ داریاں بخوبی انجام دینے لگ گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ ستارہ کے گھر والے ستارہ سے معافی مانگ چکے ہیں اپنی وہ تمام غلطیوں پر، بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے انجانے میں ہی صحیح لیکن ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، کہ ستارہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ واقعی میں بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ لوگوں کو تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے تو میرے لیے یہی بہت ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ کرن کے ساتھ ستارہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور اب سالار کا اور ستارہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو ستارہ کو جب سالار دیکھے گا تو ستارہ کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائے گا، جبکہ وہاں پر صاحبہ سالار کو مل جائے گی اور سالار سے کہے گی کہ میں بہت شرمندہ ہوں اپنی تمام غلطیوں کی وجہ سے، مجھے معاف کر دو۔ تو سالار کہے گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ سب تو بھول سکتا ہوں، تمہیں اس سب کے لیے معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن جو کچھ تم نے ستارہ کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ جب سالار صاحبہ کو یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو ستارہ سالار کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اس کو اپنے آپ پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے سالار پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا، حالانکہ سالار تو ابھی تک اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر صاحبہ کو کتنی باتیں سنا رہا ہے، اور میں ہوں کہ سوچے سمجھے ہی سالار کی محبت پر شک کر رہی ہوں۔ اور جب ستارہ یہ سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے تو صاحبہ کی نظر ستارہ پر پڑ جاتی ہے اور وہ ستارہ کے پاس آتی ہے اور ستارہ سے کہتی ہے کہ ایسا کیا ہے تم میں خاص جو اسے تمہارے علاوہ کسی اور میں نظر ہی نہیں آتا۔ جیسے ہی صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ ستارہ سنتی ہے تو اسے مزید اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے سالار کی محبت کی قدر، حالانکہ سالار مجھ کو یوں اگنور کر کے یہاں سے چلا گیا لیکن اس نے ابھی تک میری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ جبکہ دوسری طرف احتشام جو کہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ اب نمی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور اپنی ماں کو وہ صاف صاف کہہ بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کو نمی سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یا تو آپ اپنی بیٹی کو رکھ لیں یا ہمیں رکھ لیں۔ جس کے جواب میں نجمہ کہتی ہے کہ میں اب تم لوگوں کی خاطر اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی، جس کے جواب میں احتشام کہے گا کہ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی تو پھر ہمیں چھوڑ دیں، اور ویسے بھی آپ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے بھائی کے گھر جانا ہے، تو بتائیے کب جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی نجمہ احتشام کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ احتشام کے دل میں نمی کے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ سلمان جو کہ کرن کو اور زہیب کو بدنام کرنے کے بعد پھر سے ایک پلان بناتا ہے۔ نجمہ جو کہ اب کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے احتشام کی باتوں کی وجہ سے کہ احتشام نے تو انہیں گھر سے جانے کا ہی بول دیا ہے، تو سلمان اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ستارہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ تو کرن جو کہ اتنی زیادہ بدنام ہو چکی ہے اور ماموں تو چاہتے ہیں کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دی جائے اور وہ بدنامی سے بچ سکیں، تو کیوں نہ ہم کرن کا رشتہ لینے جائیں اور پھر اب میں وہ گھر اپنے نام لگوا لوں گا۔
تو ہمیں رہنے کی پریشانی بھی نہیں رہے گی۔ تو نجمہ اب سلمان کی باتوں میں آ کر مان جائے گی، اور جیسے ہی وہاں پر جائے گی تو سلمان خود سے ہی رشتے کی بات کرنے لگ جائے گا کہ ماموں جان، میں آپ کی بدنام زمانہ بیٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سنتے ہی شاہدہ کو تو سلمان پر کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ستارہ کی دفعہ بھی اسی طرح سے یہ آیا تھا، اور اس کی ہمت اب کیسے ہوئی کہ یہ اب میری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ مانگ رہا ہے۔ تو نجمہ شاہدہ اس کو کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ شاہدہ جو کہ سلمان کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے کہ اس نے پہلے بھی سالار سے پیسے لے کر سالار کے ساتھ ڈیل کی ستارہ کے بدلے میں، اور ستارہ کو کتنی باتیں سننی پڑی تھی اس سلمان کی وجہ سے۔ اور اب سلمان کو جیسے ہی بے عزت کر کے وہاں سے نکالا جائے گا تو سالار جو کہ ساری انفارمیشن لے چکا ہے سلمان کی، اور وہ اپنے تایا کو بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ڈکیتی ہوئی تھی وہ سلمان نے ہی کروائی تھی، اور اپنے والا دوستوں کے ساتھ مل کر، اور کرن کو بدنام کرنے والا بھی یہی لڑکا تھا، کیونکہ سالار سلمان کو اس آدمی کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس کے سامنے سلمان بڑی خوشی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس نے مارکیٹ میں ڈکیتی کروائی اور اپنے ماموں کی بیٹی کو بھی بدنام کیا، اور خود ہی مارکیٹ کے لوگوں کو سب کچھ بتا کر اپنے ماموں کو کس طرح سے ذلیل کروایا، کیونکہ سلمان اپنے ماموں کی پراپرٹی پر شروع سے ہی نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے ماموں کی پراپرٹی کو اپنے نام کروانا ہے۔ اور اب سالار سلمان کی یہ پلاننگ بھی ناکام بنا دے گا اور ستارہ کے تایا کو ساری حقیقت بتا دے گا، اور جب ستارہ کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا کہ سالار نے کس طرح سے سب کی بارے میں انفارمیشن اپنے تایا کو دے دی ہے، تو اب ستارہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے سالار کے ساتھ واقعی بہت ناانصافی کی ہے، اور اس نے کتنا قیمتی ہیرا کھو دیا ہے۔ اس لیے اب ستارہ چاہے گی کہ وہ سالار سے معافی مانگے، لیکن سالار اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ طاہر صاحب